اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چلیے، ورک ریلیٹڈ ٹپس میں آج ایک اور بات کرتے ہیں جو بھی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ساری باتیں امپورٹنٹ ہیں اس میں سے۔ ڈریس فارملی، پراپرلی، یہ آج کا ٹاپک ہے۔ وہ بعض اوقات ہم فرض کیجئے آپ ایک شرٹ خریدنے گئے ہیں یا آپ شرٹس خریدنے گئے ہیں اور آپ 1 2 3 4 دکانوں پہ جاتے ہیں۔ آپ مختلف جو بھی پاکستان میں برانڈز اویلیبل ہیں یا اس کے علاوہ جو بھی آپ جہاں سے بھی جیسے بھی آپ کی شاپنگ کا سٹائل ہے وہ آپ دیکھتے ہیں، اور کچھ آپ کو بڑی اپیل بھی کرتی ہیں، کچھ آپ بعض اوقات ایسے کلر ہوتے ہیں جو دیکھ کے آپ سوچتے ہیں کہ یہ کون پہنے گا یار، یہ لیکن آپ کو اگلے دن پہنا ہوا نظر آ جاتا ہے ٹھیک ہے، دین یو ونڈر کہ ہاں یس بالکل لوگ موجود ہیں پہننے والے اس کو، اور چونکہ وہ بنی ہے تو پھر کسی نہ کسی کو تو کوئی تو پہن ہی لے گا، شاید اسی لیے بنی ہے وہ، آئی ڈونٹ نو ریلی۔ بہت سال پہلے پرانی بات ہے، میں ایک ملٹی نیشنل میں تھا، تو میرے جو باس تھے جو اس وقت وہ ان کے ساتھ بڑا ایک لمبی ایسوسیشن بھی رہی، ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے بھی تھے، دنیا بھی دیکھی ہوئی تھی۔ تو ایک دن ایسے ہی بیٹھے، انہوں نے کہا کہ یار یہ جو لڑکے ہیں ہمارے، یعنی ٹیم کے جو فیلڈ فورس کے لوگ ہیں، یہ عجیب عجیب رنگوں کی شرٹس پہن کے آ جاتے ہیں، عجیب عجیب رنگوں کے ٹراؤزرز پہن کے آ جاتے ہیں، تو کوئی اس سے اچھا امپریشن نہیں پڑتا۔ اینڈ آئی ایگریڈ، یس، بہت ہی یعنی چہکتے ہوئے رنگ ہوں گے، گلابی ہوگا، جامنی ہوگا، ایک آج کا کالے کا تو ویسے ہی فیشن میں آ گیا ہے، تو کالی شرٹس تو فارمل ڈریس میں ویسے ہی شامل ہو گئی ہیں، کالی ڈریس اور پیلی پینٹ تو یہ تو ایک طرح سے یوں کہہ لیجیے نا ایک بن گیا ہے۔ اینی وے اٹ ڈزنٹ لک سو بیڈ ایکچولی، اگر کلرز دونوں ٹھیک ہوں تو کہ انہوں نے کہا کہ یار میرا خیال ہے ایسا کرنا چاہیے، ہمیں یہ پروموٹ کرنا چاہیے، بلکہ ان کا تو خیال تھا ہمیں نافذ کرنا چاہیے کہ ہر بندہ لائٹ بلو شرٹ پہنے گا اور نیوی بلو ڈارک بلو ٹراؤزرز پہنے گا۔ انہوں نے کہا دیکھیں نا، جیسے بینک میں آپ جاتے ہیں، سٹی بینک میں چلے جائیں، اس زمانے میں تو سٹی بینک کام کر رہا تھا کہ جی وہاں پہ سب لوگ ایک طرح سے ڈریسڈ ہوتے ہیں، یوں ہیں فلاں ہیں۔ ویسے ویتنام میں نے دیکھا کہ وہاں پہ جتنا بھی سٹاف ہے سب یونیفارم پہنتا ہے، اور ایک جیسا یونیفارم سب کا ہے، سوائے جو سینئر ایگزیکٹوز ہیں ان کو الاؤڈ ہے کہ وہ جو بھی پہننا چاہیں، یعنی وہ اپنے پرسنل چوائس سے پہن سکتے ہیں، لیکن باقی سب لوگ آپ کسی بھی ٹیبل پہ چلے جائیں، کسی بھی کاؤنٹر پہ چلے جائیں، سب کا ایک یونیفارم ہے، اور ہر بینک کا ایک اپنا یونیفارم جو وہ ڈیزائن کرواتے ہیں اور ہر کسی کو پہناتے ہیں۔ لکس گڈ ایکچولی۔ تو بہرحال یہ بات ہوئی، تو اس پہ تھوڑی سی مس گیونگس تو تھیں، یعنی ریزرویشنس تھیں رادر، کہ جی لوگ شاید پتہ نہیں کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے۔ تو اینی وے میں نے فار ایگزامپل وائٹ شرٹ پہننا شروع کر دی، اس کے بعد میں نے گریجولی وہ ڈسکارڈ کر دی جو بھی کلرڈ تھی میرے پاس اس وقت، اور تھیں بھی نہیں خیر بہت زیادہ فارچونیٹلی، لیکن پھر میں نے گریجولی اپنے آپ کو شفٹ کر لیا وائٹ شرٹ کے اوپر، اور اب میں آلموسٹ 95% 98% میں وائٹ شرٹ ہی پہنتا ہوں، ٹھیک ہے، اور میری زندگی انتہائی آسان ہے۔ ٹراؤزرس کے بھی میں نے 3 4 کلر کر لیے، بس اس کے باہر میں نہیں جاتا، اور یعنی میں نے فکس یونیفارم نہیں کیا، لیکن اس دن سے لے کے، اور یہ بہت سال ہو گئے اس بات کو، یہ معاملہ چل رہا ہے اور میں بڑا سکھی ہوں۔ مجھے روز صبح اٹھ کے سوچنا نہیں پڑتا کہ میں نے آج کون سی شرٹ پہنی، میں کوئی بھی اٹھا کے پہن لوں وائٹ ہی ہوگی، اور یہ ایک اور لحاظ سے بڑا زبردست ہے۔ یعنی اگر فرض کیجئے میرے پاس صرف 2 وائٹ شرٹس ہوں اور میں ایک دن ایک پہن لیا کروں اور ایک دھل جایا کرے تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا، میری یعنی لٹرلی میری سفید پوشی بالکل قائم رہے گی، اس کا بھرم قائم رہے گا۔ یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے۔ سو ڈریس فارملی پراپرلی آپ جیسے بھی کرنا چاہتے ہیں، آئی ایم ناٹ سیئنگ آپ یونیفارم بنا لیں اپنا، لیکن یہ جو رنگ برنگے چیک ہیں بھاری بھرکم قسم کے اور بہت ہی عجیب و غریب قسم کے کلرز جو لڑکے آج کل پہن رہے ہیں، پنک ہے، بیبی پنک ہے، شاکنگ پنک ہے، اور پرپل کے کئی شیڈز ہیں جو پہن رہے ہیں، گرین کے شیڈز ہیں جو پہن رہے ہیں، براؤن کے شیڈ ہیں جو پہن رہے ہیں، یہ فارمل ڈریسز نہیں، یہ کسی طرح سے بھی پراپر ڈریس میں نہیں آتے، یہ تو آپ پتہ نہیں کیا کہیں گے اس کو،
کہ یہ کون سا ڈریس ہے اور کہاں کس کو پہننا چاہیے، لیکن یہ کام والا ڈریس نہیں ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے، اگر آپ کو بہت شوق ہے اپنی ذاتی زندگی میں پہن لیا کیجیے، چھٹی والے دن پہن لیں، اپنے شام کو آ کے پہن لیں جو آپ پہننا چاہتے ہیں، لیکن آفس کی حد تک یا اپنے کام کی حد تک وہ آپ پراپرلی ڈریس ہو کے جائیے، اور کوئی ٹیڑھا میڑھا کام اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے. یہ اس لیے کہ جب بھی آپ کسی سے ملتے ہیں نا، اگر آپ فرض کیجئے سیلز مارکیٹنگ میں ہیں، تو آپ کا جو انٹریکشن اپنے کسٹمر کے ساتھ ہے وہ سب سے پہلے تو آپ کا حلیہ اس کو نظر آئے گا نا. وہ چاہے اس پہ غور کرے بہت یا نہ کرے، لیکن امیڈیٹلی امپریشن تو آپ کا اسی سے آئے گا نا. اور اگر آپ نے اسی طرح کا حلیہ بنایا ہوا ہے تو پھر ظاہر ہے وہ ایک لمحے کے لیے آپ کو دیکھے گا اور سوچے گا کہ یہ کیا ہے یہ، اور وش کرے گا کہ اگر آپ تھوڑے سے بہتر حلیے میں ہوتے تو شاید بہتر آدمی لگ رہے ہوتے. آپ اللہ نے آپ کی شکل صورت بھی اچھی خاصی بنائی ہے اور آپ ادروائز اسمارٹ آدمی ہیں، لیکن یہ کہ اگر آپ اس طرح کے، اگر آپ بلکہ خواتین کو دیکھیے تو ماشاءاللہ پاکستانی خواتین انہوں نے اس معاملے میں بہت امپروو کیا ہے. اور وہ ظاہر ہے اب ڈیزائنرز اور فلاں اور وہ سب کچھ بھی ملتا ہے، لیکن خواتین آپ کو جنرلی سینسیبل ڈریسز میں نظر آئیں گی، خاص طور پہ جو ورکنگ ویمن، وہ آپ کو رنگ برنگے ٹیڑھے میڑھے ڈریسز میں نظر نہیں آئیں گی. ٹھیک ہے، جو باقی جو بھی ہیں وہ ظاہر ہے وہ گھروں میں جو ہیں یا جو اور اس طرح سے جن کی فارمیلٹی نہیں ہے وہاں پہ شاید آپ دیکھتے ہوں گے اور بھی طرح کی چیزیں. لیکن میں فارمل ڈریس کی، میں تو آپ سے بھی فارمل کی بات کر رہا ہوں. آپ شام کو لال رنگ کی قمیض پہن کے نکلتے ہیں، مڈ لائف کرائسس کا شکار ہیں آپ، تو بے شک پہنیے آپ. ٹھیک ہے، نوبڈی ہیز دی رائٹ ٹو اسٹاپ یو. آفس میں نہیں ہے، آفس میں ایک فارمل ڈریس ہے اور وہ فارمل ہی رہنا چاہیے ہر لحاظ سے. ٹھیک ہے، فارمل ہونے کا مطلب ٹائی لگانا نہیں ہے، ٹائی تو ایک فیشن ہے، آ گئی چلی گئی، آج بھی لوگ لگاتے ہیں. جو انتہائی پراپر ڈریس ہے اس میں ٹائی شامل ہے، لیکن فارمل ڈریس میں یا اسمارٹ کیجول جس کو اکثر کہا جاتا ہے اس میں ٹائی نہیں ہے. لیکن ڈریس تو باہر اچھا ہوتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے، پراپر کلرز میں ہوتا ہے. موسٹلی لائٹ کلر کی شرٹ ہوگی آپ کی، کوئی لائٹ بلو ہوگی، وائٹ ہوگی، لائٹ گرے ہوگی، کریم ہوگی، آف وائٹ ہوگی، اور کوئی مناسب سے ساتھ میں کلر کے ٹراؤزرس ہوں گے، بلیک ہوں گے، نیوی ہوں گے، کوئی اس طرح سے. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پلیز ڈریس پراپرلی، فارملی. انتہائی فارمل اگر آپ کو ضرورت نہیں، اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کی جاب کی نیچر وہ نہیں ہے، تو آپ بے شک نہ ہوں، لیکن پراپر ضرور ہوں. دیکھیں کچھ جگہوں پہ تو یہ بھی لازم ہے، جیسے میں آج کل بینکس میں دیکھتا ہوں جو ٹیلرز ہیں، کیشیئر جو بیٹھے ہوتے ہیں سامنے کاؤنٹر پہ، دے آر ریکوائرڈ، اور ایون پیچھے بھی جو سٹاف ہے، دے آر ریکوائرڈ ٹو ویئر ٹائز. اور سب کے سب ٹائیاں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور سردی ہو یا گرمی وہ کوٹ پینٹ پہنتے ہیں، اس لیے کہ ٹیمپریچر تو کنٹرولڈ ہے نا. بینک کے اندر تو اے سی چل رہا ہے، وہاں تو کوئی گرمی نہیں پڑ رہی، تو اس لیے وہ بالکل وہ کوٹ پینٹ پہن کے بیٹھتے ہیں. اور بہت ساری اور جگہوں پہ بھی ایسا ہے. تو اس لیے یہ ایکسکیوز نہیں ہے، اور خاص طور پہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے ورک ریلیٹڈ ٹائم میں انفارملی ڈریسڈ ہونا، کہ جینز پہن کے آ گئے ہیں، جوتے انتہائی خستہ حال ہوئے ہیں، اس لیے نہیں کہ پرانے ہیں، اس لیے کہ پالش ہی نہیں ہوئے، صاف ہی نہیں ہے، کپڑا تک نہیں مارا ان کے اوپر، مٹیاں پڑی ہوئی ہیں، برے حال ہیں، اور چلے جا رہے ہیں. اور کوئی کلر میچنگ نہیں ہے کہ یار میں نے اگر وہ فرض کیجئے کالے رنگ کی ٹراؤزرس پہن لی ہیں تو اس کے ساتھ پھر اب وہ براؤن کلر کے شوز بھی پہن رہے ہیں، براؤن کلر کی بیلٹ بھی لگا رہے ہیں، تو بھئی آپ بلیک ہی لگا لیجئے، شوز بھی کوئی میچنگ ہی پہن لیجئے. چلیے آج کل وہ ایک کافی کلر یا اس طرح کے کلر آ گئے ہیں، کافی پاپولر ہیں، وچ گو ویل ود بلیک، وہ کر لیجئے. تو یہ اپنے آپ کو ذرا ریویو کر لیجئے جو بھی اس پہ عمل نہیں کر رہا. لیکن میری آپ سے سب سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ ورک ٹائم میں اور ورک ریلیٹڈ جتنے بھی آپ کے اوکیزنز ہیں، یو نیڈ ٹو بی پراپرلی ڈریسڈ. اور جہاں پہ فارملی ڈریسڈ ہونے کی ضرورت ہے وہاں فارملی ڈریسڈ ہوں، اور تب آپ کو بھی اچھا لگے گا اور سب کو اچھا لگے گا، اور یہ ریکوائرمنٹ ہے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.